اور اس کی بیوہ کو ملا تو میری آنکھیں جو تھی وہ پرنم تھی، اور مجھے پتہ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے قربانی دینے کے لیے آگے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو قربانی پاکستان کے لیے ہے یہ دراصل اسلام کے لیے ہے، چونکہ جو دشمن ہے پاکستان کا وہ ہے جو پاکستان سے نہ صرف ایٹمی طاقت لینا چاہتا ہے بلکہ اس پاکستان کے اندر جو اسلامیت ہے اس کو بھی وہ لینا چاہتا ہے۔ وہ ڈی اسلامائزیشن جس کو کہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو دور لے جائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی لوگ بنیاد پرست ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بنیاد پرست ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ بنیاد پرست وہ ہوتا ہے جو اپنے مذہب کے بنیادی اصولوں کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے، اور ہم تو اپنے بنیادی اصولوں کے اوپر عمل کر کے آگے جانا چاہتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہمارے زوال کا کوئی سبب ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم بنیاد پرست نہیں ہیں۔ ہمارے زوال کا سبب یہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے زوال کا سبب یہ ہے کہ ہم اپنی وہ پرانی قدریں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سیرت کے مطابق تھی، وہ سبحان ربی یا لالا، تو ہماری اللہ تعالیٰ سے ایک ڈائریکٹ رابطہ ہو جانا چاہیے۔ یہ طہارت ہے، یہ روحانیت ہے، یہ روحانی طہارت ہے۔ اسی جذبے سے ہم آگے چلیں گے تو ہم پاکستان کو بھی آگے لے جائیں گے اور ہم پوری مسلم امہ کو آگے لے جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اپنی قربانی دی اس کائنات کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ایک کائنات پوری کے لیے، چونکہ یہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے یہ صرف ایک مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، یہ پوری کائنات کا مذہب ہے۔ اور ہمارے جو رب العالمین ہے وہ رب العالمین ہے، وہ پورے عالم کا رب ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے آخری نبی تھے جن کے اوپر نبوت ختم ہو گئی ہے، وہ بھی پوری کائنات کے نبی ہیں، اور اس لیے ہماری سوچ وہ ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے جیسے لوگ، جیسے فقیر، جیسے کلندر، جیسے امام، وہ دنیا کے اندر نہ پیدا ہوئے نہ پیدا ہوں گے۔ انہوں نے جو میسیجوں سے ہمیں آگے لے کے جانا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک اپنا رب تھا، وہ تو اللہ کو اپنا صنم سمجھتے تھے، وہ تو اسی لیے کہ اللہ کے احکامات کے اوپر انہوں نے نہ صرف اپنا خون دیا، اپنے بچوں کا دیا، اپنے خاندان کا دیا، اپنے ساتھیوں کا دیا، اور سارے لوگوں کا خون ایک صرف تاریخ کے چیپٹر کو نئے کو لکھنے کے لیے اور تاریخ کو نئی جہت لینے کے لیے دیا۔ ایسے لوگ جب سجدہ کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، تو پھر بات وہی آتی ہے کہ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے یہ کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دیکھیں ایسے لوگ جو اللہ سے رابطہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ان کا تو تعلق اٹھنا بیٹھنا، ان کی گفتگو، ان کی بات چیت، ان کا لباس، ان کا طرز زندگی، سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے یہ خوشی ہے کہ ہم اتنے لوگ اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج اگر ہم نے نجات حاصل کرنی ہے اس قسم پرسی کے عالم سے، اس بدحالی سے، تو ہمیں اپنی روحانی طہارت کرنی ہوگی۔ اور روحانی طہارت کے لیے جب آپ ایسی درگاہوں پہ آ کے ایسے پیر صاحبان اور ایسے عالم دین کی باتیں سنتے ہیں اور اچھے لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر آپ کی روحانی طہارت ہوتی ہے۔ لیکن اس کا فائدہ تب ہوگا جب آپ واپس جا کے عملی زندگی کے اندر جہاں جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں آپ اپنی روحانی پاکیزگی کو لے کے اس کو استعمال کر کے اس ماحول کو بھی پاکیزہ کر دیں، اور اسی وجہ سے پھر بہتر ہوگا ایک باپ ایک اچھا باپ بن جائے، ایک بیٹا ایک اچھا بیٹا بن جائے، ایک ماں جو ہے اپنی اولاد کا خیال کرے، ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کرے، ہم غریبوں کا خیال کرے، ہم مریضوں کا خیال کرے، تو یہی اسلام کا لیسن ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس سنت ہے، اور یہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمارے لیے پیغام ہے۔ آج میں آپ کو مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 9/11 کے بعد مسئلہ شروع ہوا تھا امریکہ کے اندر، اس وقت ہی امریکہ کے بادشاہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ کروسیڈز کی جنگ ہے، یعنی یہ جنگ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ آج میں عذر ایمان آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب کمیونزم ختم ہو گیا تو
ویسٹ جو ہے ان کو سب سے بڑا دشمن ابھی اسلام نظر آتا ہے. ہم جب اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ خوف کھاتے ہیں. یہ خوف اس لیے کھاتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور ان کا اگر تقوی ہو جائے گا تو یہ بہت بڑا ایکسپینڈنگ ریلیجن ہے. اسلام آج دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے تو اس کو روک نہیں سکیں گے. اس لیے وہ خوف کھا کے ہمارے اندر فتور ڈالتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اتحاد کرنا ہے. اتحاد کے لیے ہمارا سب سے بڑا ویپن، ہمارے اچھے انسان بننے کے لیے ہمارا سب سے بڑا ویپن کیا ہے؟ نہ ہمارے مال و دولت ہے، نہ جائیدادیں ہیں، نہ بنگلے ہیں. ایمان کی طاقت ہی جو ہے وہی ہمیں سب سے اچھا انسان بنائے گی. اور ایک اچھا انسان جو اچھی اخلاقی اقدار کے ساتھ ہوگا وہ سب سے مؤثر مسلمان ہوگا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کیا مسلم امہ کو بھی ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں میرے بھائیوں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا جو کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہیں، جو کہتے ہیں مسلمان ہر خرابی کی جڑ ہے، جو کہتے ہیں مسلمان لوگوں کا خون کر رہے ہیں. ہم نہیں ڈرتے. انہوں نے اگلے دن حملہ کیا ہمارے بارڈر پوسٹ پہ اور ہمارے 24 فوجیوں کو شہید کر دیا. حالانکہ ہم ان کی مدد کے لیے ہمارے لوگ ادھر کھڑے تھے، چھرا گھونپا ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہنود اور یہود کی سازش ہے پاکستان کے خلاف، جو پاکستان کا ایٹمی اسلحہ بھی لینا چاہتے ہیں اور پاکستان کے اندر سے روشن خیال لانا چاہتے ہیں. یہ نہ سمجھتے ہوئے کہ سب سے زیادہ روشن خیال مذہب اسلام کا مذہب ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے 9 چیزوں کا، اس میں سے کچھ چیزیں میں گنتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہر حالت میں انصاف کریں، آپ ہر حالت میں اعتدال پسندی رکھیں، آپ کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہو، آپ کی خاموشی ذکر الہی کی خاموشی ہو. وہ کہتے ہیں آپ سے جو کٹے اس سے جڑو، آپ سے جو زیادتی کرے اسے معاف کرو، آپ کو جو محروم کرے اس کو دو. اس سے بڑی فلسفی کون سی ہے؟ مغرب بتائے ہمیں، انڈیا بتائے، کمیونزم والے بتائیں، اس سے بڑی عظیم فلسفی کون سی ہے؟ ہم تو لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں. ہمارا مذہب تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر انسان کو خواہ اس کا کوئی مذہب بھی ہو اس کی عزت کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ گئے تھے تو میثاق مدینہ پہ دستخط کیا تھا، اور اس میں یہودی، عیسائی، انصار، مسلمان سب کے لیے انہوں نے اصول وضع کر دیے تھے. اور ہم تو سب لوگوں کا خیال رکھنے والے ہیں. ہم لوگ دہشت گرد نہیں ہیں. دہشت گرد وہ لوگ ہیں جو ہمارے بارڈرز کے اوپر ڈرون حملے کرتے ہیں، اور دہشت گرد وہ لوگ ہیں جو اپنے ہیلی کاپٹروں سے رات کی تاریکی میں چوروں کی طرح ہماری پیٹھ کے اندر چھرا گھونپتے ہیں. انشاءاللہ ہم مضبوطی سے آگے آئیں گے اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے. ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. وہ قرآن ایک ورس میں سناتا ہوتا ہوں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ اے مومنو نہ گھبراؤ نہ دل چھوڑو، فتح آپ کی ہوگی. شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور ایمان کی مضبوطی کی بات کرنی ہے تو ہمیں صرف مسجد کے اندر سجدے صرف نہیں دینے ہیں. ہمیں مسجد کے اندر سجدہ دے کے واپس جا کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھنے جاتے تھے تو وہ عورت کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، اور ایک دن جب نہیں تھی تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ کدھر ہے؟ تو کسی نے کہا بیمار ہے. تو وہ بیمار کرسی کے لیے چلے گئے. یہ اصلی اسلام ہے. ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس لیے ہے کہ ہم اچھے مسلمان بنے. لیکن اگر حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز کے باوجود ہم اپنے پیرنٹس کا خیال نہیں رکھتے، ہم اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتے، ہم اپنی جگہ پہ اوپر جا کے صحیح کام نہیں کرتے، ہم اپنے جو مستحقین ہیں ان کی مدد نہیں کرتے، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر ان نمازوں کا فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ اس محدود وقت میں جو کچھ کہہ سکا میں نے کہا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو زندگی ہے یہ بڑی عارضی زندگی ہے. یہ ایک بلبلے کی مافک ہے. بہت سے بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا بڑا بادشاہ سمجھتے تھے وہ قبروں کے اندر ہے. ہم نے بھی قبروں میں چلے جانا ہے. آج سے 50 سال 100 سال بعد شاید ہم میں سے کوئی بندہ بھی ادھر نہیں ہوگا، اور یہ سلسلہ اللہ کا جاری ہے. یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے آپ کو مجھے نماز ادا کرنی ہے،
آپ کو مجھے روزے بھی رکھنے ہیں، آپ کو مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو انہوں نے ہمارے لیے اصول وضع کیے ہیں، وہ جرأت کے جو انہوں نے نمونے دیے ہیں، جو انہوں نے اپنے ایمان کی مضبوطی کا اظہار کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، اور اس کو عمل کر کے ہم آگے چلیں گے۔ یہ جو تیل کے کنویں نکل آئیں بشک، یہاں گیس کے کنویں بشک نکل آئیں، یہاں ہماری پہاڑیوں کے اندر سے بشک سونا نکل آئے، اگر میرا اور آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سبق کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ کہ مقصد یہ ہے کہ کلندر جو ہیں ہمیں وہ چاہیے، ہمیں فقیر چاہیے، ہمیں پیر خاکی صاحب جیسے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ایسے روحانی ہمارے لوگ چاہیے جو کہ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے آگے لاتے ہیں۔ ہمیں محنت کرنی ہے، محنت کر کے ہم آگے چلیں گے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ آج ہم میں سے بڑا بندہ وہ سمجھا جاتا ہے جس کے مربے زیادہ ہیں، جس کی لمبی کار ہے، جس کی کوٹھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بندہ وہ ہے جو ایمان اور تقوی کے اندر مضبوط ہے۔ اور میں خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، اگر آپ اور میں سارے اور میری بہنیں، بچے اور آپ جیسے جو لوگ بیٹھے ہیں، ہم اپنا یہ مشعل، یہ پیغام لے کے اس کی مشعل اٹھا کے پورے پاکستان میں پھیلیں تو ہم پاکستان کو یکجا کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی سیاسی مخالفتوں کے باوجود کہ ہم ایک دوسرے کو چھرا نہ گھونٹے، ان کو دشمنیوں میں تبدیل نہ کریں، پاکستان کو مضبوط بنائیں گے، اور پھر ہم مسلم امہ کو مضبوط بنائیں گے، اور مسلم امہ کو مضبوط اللہ کے کرم سے بنائیں گے تو پوری دنیا کے اندر پھر اسلام کا بہت لمبا ہو جائے گا، بہت دور دور تک پھیلے گا اللہ کے کرم سے۔ اور میں اسی کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ آج کی خوبصورت تقریب میں ہمارے مہمان گرامی محترم جناب لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ سامنے محترم، ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حسین کا پیغام، حسین کی فکر ہر قدم پہ، ہر لمحے امن اور سلامتی کا پیغام دیتی ہے۔ حسین نے ہر اس راستے سے منہ کو موڑا جس راستے پر جنگ کی بو بھی آتی تھی۔ آپ مدینہ شریف سے اس لیے نکلے تاکہ جنگ نہ ہو، مکہ شریف کو اس لیے چھوڑا تاکہ یہاں خون خرابہ نہ ہو۔ آپ نے ان معروف راستوں کو نہیں اپنایا بلکہ غیر معروف راستوں کو اپنایا تاکہ جنگ نہ ہو، کہیں کوئی انسان کا خون نہ ہو۔ اور پھر اس ملک عظیم کی آپ نے مثال پیش کی۔ جب ہور کا لشکر آپ کے سامنے آتا ہے، آپ پوچھتے ہیں ہور لشکر کو کیا ہوا، بدحال کیوں ہے، نڈھال کیوں ہے، لڑکھڑا کیوں رہا ہے؟ تو کہنے لگا حضور کئی دنوں سے ہم اس دشت میں مارے مارے پھر رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا ہے، پیاسے ہیں سارے کے سارے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا جتنا بھی پانی پیاسے سارے کا سارا حسین کے لشکر کو دے دو۔ ذرا کہہ دو یار سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور پھر اس ہور کے لشکروں نے جب پانی پیا تو آپ نے فرمایا کہ جتنا پانی باقی ہے جانوروں کو بھی پلا دو، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک آب ظروف سامنے سے ہٹا ہی نہ جائے جس وقت تک جانور سیراب نہ ہو جائے۔ یہ حسین کا پیغام ہے، امن کا پیغام، سلامتی کا پیغام حسین کا پیغام ہے۔ سامعین محترم، میری ڈیوٹی ختم ہونے والی ہے۔ میں قبلہ پیر صاحب کا، اب تمام دوستوں کا شکریہ، چودھری احمد صاحب کا شکریہ کہ جنہوں نے یہاں پر نہ نقابت والوں کی کمی ہے تو نہ خطابت والوں کی کمی ہے، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے موجود ہیں، لیکن آپ نے مجھے موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی گھڑیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بس میں آخری بات کرنے لگا ہوں کہ
حسین محجبین ہے، حسین دل نشین ہے، حسین محجبین ہے، حسین دل نشین ہے، جہاں کے سب حسینوں میں حسین ہی حسین ہے، جہاں کے سب حسینوں میں حسین ہی حسین ہے، حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں عطا ہوا، تمام جسم نازلی شدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے، بلا تشا سوار ہے، جو ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ دل جکی حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین 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 ہے، یہ کون حق پرست ہے، میں رضا میں مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار بات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا حوصلہ شکست ہے، یہ دل جکی حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین حسین ہے، حسین حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے۔ سب محترم یہ کرسی ٹھیک کر دیجیے، کیمرے والے کو کچھ پرابلم ہو رہی ہے۔ جی ہاں جی، اس کے بعد لاہور سے ہمارے مہمان اور اس دربار سے نسبت رکھنے والے خوش نصیب محترم جناب افتخار حسین صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی عقیدتیں پیش فرماتے ہیں محترم جناب افتخار حسین صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دمدم کلندر، دمدم کلندر، دمدم کلندر، پھر آیا دور، پھر آیا دور، اب آیا دور، اب آیا دور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر میں شکر گزار ہوں، چاند اشعار منقبت کے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر درود پاک کا نذرانہ پڑھیں۔ بھائی تھوڑی سی ایکو ٹھیک آ گئی، ایکو تھوڑی سی زیادہ۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں غلام پنج تن دا، میں غلام پنج تن دا، میں غلام پنج تن دا، میں فقیر مرتضی ملدا صدقہ مینوں ولیاں دے شہنشاہ دا، میں غلام پنج تن دا، میں غلام پنج تن دا، میں فقیر مرتضی ملدا صدقہ مینوں ولیاں دے شہنشاہ دا، میں غلام پنج تن دا، میں غلام پنج تن دا۔ مولا علی دے در تو منگتے بنے سکندر، مولا علی دے در تو منگتے بنے سکندر، ابدال قطب ہو گئے کچھ ہو گئے کلندر، ابدال قطب ہو گئے کچھ ہو گئے کلندر، اعلیٰ مقام تک اعلیٰ مقام تک اس درد ہے گدا دا، ملدا صدقہ مینوں ولیاں دے شہنشاہ دا، میں غلام پنج تن دا، میں غلام پنج تن دا، سب بے
سہارے آدھا مولا علی سہارا سب بے سہارے آدھا مولا علی سہارا جب پیڑ کوئی آوے مارو علی دنارا نروے سب بے سہارے آدھا مولا سہارا جب پیڑ کوئی آوے مارو علی دنارا بن مددگار آندا بن مددگار آندا اے شیر کبریا دا ملدا صدقہ مینو ولیاں دے شہنشاہ دا میں غلام پنج تن دا میں غلام پنج تن دا دسیا نبی نے خمتے جو مقام ہے علی دا دسیا نبی نے خمتے جو مقام ہے علی دا بازو بلند کیتا حق سچ دے اس ولی دا بازو بلند کیتا حق سچ دے اس ولی دا میرے تو بعد مولا میرے تو بعد مولا فرمان مصطفیٰ دا ملدا اے صدقہ مینو ولیاں دے شہنشاہ دا میں غلام پنج تن دا میں غلام پنج تن دا مولا علی دے بچیاں اسلام نو بچایا مولا علی دے بچیاں اسلام نو بچایا نیزے تے سر کٹا کے قرآن بھی سنایا نیزے تے سر کٹا کے قرآن بھی سنایا نانے دے دین تو جی نانے دے دین تو جی کربل چ خون بہایا ملدا اے صدقہ مینو ولیاں دے شہنشاہ دا میں غلام پنج تن دا مکتا ہے حیدر دے نام اس لئی رب نے خدائی کیتی حیدر دے نام اس لئی رب نے خدائی کیتی نبیاں دی مشکلاں وچ مشکل کشائی کیتی نبیاں دی مشکلاں وچ مشکل کشائی کیتی اقبال پیر میرا اقبال پیر میرا محسن ہے انبیاء دا ملدا صدقہ مینو ولیاں دے شہنشاہ دا میں غلام پنج تن دا میں غلام پنج آخر تک ایک آواز اور ہم آواز ہو کے، چونکہ یہ محبت کی بازی ہے۔ جنرل صاحب آپ تو آپ کا یہ پہلا، میرے خیال میں آپ پہلی دفعہ تشریف لائے، یہ محبت کا ایک ایسا سیل رواں ہے جو چل پڑا ہے، اور اب اس کی موجیں پاکستان سے نہیں شرق و غرب سے نکل رہی ہیں،
اور انشاءاللہ محبت، چونکہ یہاں صرف محبت ہی ہے، جناب نے جو نام رکھا ہے نا مشن کا، وہ محبت مشن ہے، اور ہم محبت میں، وہ کہتے ہیں نا محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، یہ ہمارے محبت کے امام ہیں، ہماری محبت کے قبلہ ہیں، ہماری محبت کے کعبہ ہیں، اور یہاں جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں میں کئیوں کو جانتا ہوں کہ وہ سائنسدان ہیں، جیو فزکس میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے والے یہاں موجود ہیں، اور مجھے ساغر صدیقی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں، اس محفل کا برہم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ یہ بڑا بیدار اور روح پرور مجمع بیٹھا ہے، تو بس آپ کے لیے کہ پیشوائے تمام رندانم نسبت حیدری ہے۔